قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق سال کے 12 مہینے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک سال کے 12 مہینے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں سال اور اس کے مہینے 2 اعتبار سے سمجھے جاتے ہیں۔ ایک شمسی سال ہوتا ہے جس کا تعلق سورج سے ہے، ایک قمری سال ہوتا ہے جس کا تعلق چاند سے ہے۔ شمسی جو سال ہوتا ہے اس کے بھی 12 مہینے ہیں، جس کو ہم جنوری سے شروع کر کے دسمبر پر ختم کر دیتے ہیں۔ ایک قمری سال ہے جس کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور ذی الحجہ پر جا کر یہ سال ختم ہو جاتا ہے۔ چاند اور سورج دونوں کے دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ۔ چاند اور سورج دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے 2 بڑی نشانیاں ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو سال میں جو عبادات ہوتی ہیں ان عبادات کے حساب میں بڑی اہمیت عطا فرمائی ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ حساب ہے، سالوں کا شمار ہے، عبادات کا امتیاز ہے، وہ چاند اور سورج دونوں اعتبار سے ہے۔ مثلا نماز ہے، نماز کے اوقات کا تعلق سورج سے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورج کے طلوع ہونے سے 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ پہلے مشرق میں ایک روشنی ظاہر ہوتی ہے جس کو صبح صادق کہتے ہیں، اور وہ روشنی کناروں پر پھیلتی چلی جاتی ہے اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب سورج نکل جاتا ہے تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو گویا اس کا تعلق سورج سے ہوا۔ اس کے بعد ظہر کی نماز آتی ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج آسمان پر ہوتا ہے، جس کو نصف النہار کہتے ہیں، اور جب وہ مغرب کی طرف تھوڑا سا ڈھل جاتا ہے جس کو زوال کہتے ہیں، تو گویا ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ اور بعض علماء کے نزدیک جب سایہ اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، اور بعض علماء کے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ اس سے ڈبل ہو جائے، تو ظہر کا وقت ختم ہو کر عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب سورج ڈوب جاتا ہے تو عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بھی تقریباً 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے رہتا ہے موسموں میں الٹ پھیر کی بنیاد پر، اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے ادھر روشنی ہوتی ہے۔ جب وہ روشنی ایک دم ختم ہو جاتی ہے اور چاروں طرف سے آسمان برابر نظر آنے لگتا ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ساری رات عشاء کا وقت رہتا ہے، صبح صادق پر وہ وقت ختم ہوتا ہے۔ تو یہ سب نمازوں کے اوقات کی جو گردش ہے وہ سورج کی گردش پر موقوف ہے۔ دن چھوٹے ہوتے ہیں تو نمازوں کے اوقات کے درمیان کا حصہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اور جب دن بڑے ہوتے ہیں گرمیوں میں تو نمازوں کے درمیان کے اوقات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے روزے کا، تو روزہ مشترک ہے چاند اور سورج کے درمیان میں۔ رمضان کا مہینہ
چاند کے اعتبار سے آتا ہے. چاند دکھا تو رمضان شروع، اور اگر چاند نہیں دکھا تو رمضان کی شروعات نہیں ہوئی. عید الفطر کا چاند دکھ گیا تو رمضان ختم، اور عید الفطر کا چاند نہیں دکھا تو رمضان باقی. تو رمضان کی آمد اور رمضان کا جانا یہ چاند کے اعتبار سے ہے، لیکن روزے کی ابتدا اور روزے کی انتہا یہ سورج کے اعتبار سے. صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا ہے اور سورج کے ڈوبنے پر روزہ ختم ہو جاتا ہے. گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں تو روزہ بڑا ہو جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے. سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو روزہ چھوٹا ہو جاتا ہے. تو اس کا تعلق رمضان المبارک کا تعلق چاند سے اور روزے کا تعلق سورج سے. زکوٰۃ کے جو مہینے ہیں وہ بھی چاند کے اعتبار سے. زکوٰۃ کا جو سال پورا ہوتا ہے وہ جنوری فروری کے اعتبار سے نہیں، بلکہ چاند کے اور قمری مہینوں کے اعتبار سے. اس لیے کہ اگر انگریزی اعتبار سے اور سورج کے جو مہینے ہیں اس اعتبار سے اگر زکوٰۃ دی جائے گی تو 30 سال میں 32 سال میں 1 سال کی زکوٰۃ کا فرق پڑ جائے گا. اس لیے زکوٰۃ جو دی جائے گی وہ چاند کے اعتبار سے دی جائے گی. کسی کا سال رمضان میں پورا ہوتا ہے تو رمضان میں دے، کسی کا شوال میں پورا ہوتا ہے تو شوال میں دے. جس کا جب بھی سال پورا ہو چاند کے مہینوں کے اعتبار سے اس کا سال پورا ہونا سمجھا جائے. حج کا جو تعلق ہے وہ حج کا تعلق بھی قمری مہینوں سے ہے. ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا تو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں حج کے لیے اللہ کے بندے اور بندیاں جمع ہوتے ہیں. لیکن درمیان کے اندر جو ارکان حج ہیں ان کا تعلق سورج سے بھی ہے. جیسے مثال کے طور پر زوال سے پہلے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تمام حجاج کرام عرفات پہنچ جاتے ہیں، اور جب تک سورج غروب نہیں ہوتا اس وقت تک عرفات کے میدان میں رہتے ہیں، اور جب سورج غروب ہوگا تب وہاں سے نکلیں. اسی طرح کنکریاں مارنے کا جو اوقات ہیں 10 تاریخ کو تو پورا دن رہتا ہے، لیکن 11-12 تاریخ کو زوال کے بعد یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے تب جا کر کنکریاں مارنے کا وقت شروع ہوتا ہے. تو یہ میں نے مثالیں دی ہیں ارکان اسلام کی کہ ان کا تعلق چاند سے بھی ہے اور سورج سے بھی ہے. لیکن زیادہ تر اسلام کے جو ارکان ہیں ان کا تعلق قمری مہینے سے ہے. اس لیے قمری مہینے کے نام اور قمری مہینے کی تاریخ کا یاد رکھنا علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایمان والوں پر فرض کفایہ ہے. اس لیے کہ ہمارے رمضان، ہماری عید، ہماری بقرعید یہ سب اسی سے تعلق رکھتے ہیں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نئے سال کی ابتدا ہوئی ہے اور 1448 شروع ہو گیا ہے اور 1447 ختم ہو گیا ہے. اور اس قمری سال کو ہجری سال کہا جاتا ہے. ہجری سال کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے پہلے الگ الگ موقعوں پر الگ الگ تاریخ کی ایک ابتدا تھی. کوئی تاریخ کب سے شمار کرتا تھا، کوئی کب سے شمار کرتا تھا. پھر آپ کی پیدائش کے بعد میں تاریخ عام فیل سے آپ جب دنیا میں تشریف لائے اس سے کچھ پہلے ابرہہ کا واقعہ پیش آیا کہ بیت اللہ کو ڈھانے کے ارادے سے یمن سے ایک بادشاہ بیت اللہ کی طرف آیا. اللہ نے ابابیلوں کے لشکر بھیج کر اس کا خاتمہ کیا. تو اس سال سے لوگ تاریخ گننے لگ گئے، لیکن کوئی بنیاد نہیں تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں
ایک خط آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور اس پر کوئی تاریخ نہیں تھی، تو آپ کو فکر پیدا ہوا کہ بھئی ہماری کوئی تاریخ تو ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں بڑے بڑے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ بھئی ہماری تاریخ کی کوئی ابتدا کسی اہم واقعے سے ہمیں کرنی چاہیے۔ رائے آنی شروع ہوئی۔ کسی نے رائے دی کہ ہمارے سال کی ابتدا اور تاریخ کی ابتدا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری اور آپ کی پیدائش کے سال سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ کا دنیا میں تشریف لانا، دنیا سے تاریکیوں کا چھٹنا اور روشنی کا دنیا میں پھیلنا اس وقت ہوا ہے، لہذا ہماری تاریخ آپ کی ابتدا سے ہونی چاہیے۔ پھر کسی نے کہا کہ ہماری تاریخ کی ابتدا اور ہمارے سن کی ابتدا ہونی چاہیے اس وقت سے جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا 40 سال کی عمر کے بعد۔ پھر کسی نے رائے دی کہ آپ کی جو ہجرت کا واقعہ پیش آیا ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، ہمارے سال کی اور تاریخ کی ابتدا اس وقت سے ہونی چاہیے۔ کسی نے رائے دی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ ساری رائےوں پر غور کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ ہجرت کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ ایمان کی تکمیل کی سب سے بڑی علامت تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اور صحابہ نے اللہ کے حکم پر مکہ مکرمہ کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے چھوڑا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے صحابہ کرام آئے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر ایمان کی تکمیل کو موقوف کیا گیا تھا کہ جس نے ہجرت کر لی، مکہ چھوڑ دیا، مدینہ آ گیا، اس کا ایمان مکمل ہے، اور جو ہجرت کرنے سے رہ گیا اس کا ایمان نامکمل ہے۔ اور اس پر اتفاق کر لیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر فیصلہ کر دیا۔ چنانچہ ہمارے سال کی اور ہمارے تاریخ کی ابتدا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت سے شروع ہو گئی، اسی لیے اس سن کو سن ہجری کہا جاتا ہے۔ چونکہ ہر زمانے میں تاریخ کی ابتدا کسی اہم واقعے سے ہوا کرتی تھی، ہجرت کوئی معمولی چیز نہیں تھی، ہجرت بہت اہم چیز تھی۔ یہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا کہ تمام صحابہ نے اتفاق سے اس کو طے کیا کہ ہمارے سال کی ابتدا اسی واقعے سے ہونی چاہیے۔ اسی لیے آج تک ہمارے سن کے آگے ہاں لکھا جاتا ہے کہ اس سے مراد سن ہجری ہے، کہ صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ آج بھی اگر کہیں آدمی کو اپنا ایمان اور دین بچانا ایسا ہی مشکل ہو جائے جس طرح صحابہ کو مکہ مکرمہ میں ہو گیا تھا، تو آج بھی ذمہ داری ہے ان مسلمانوں کی کہ وہ اپنے اس جگہ کو چھوڑ کر ایسے مقام پر چلے جائیں جہاں ان کا ایمان محفوظ ہے۔ ایمان کی حفاظت ہر چیز کی حفاظت سے سب سے بڑی چیز، دین کی حفاظت ہر چیز کی حفاظت سے زیادہ مقدم ہے۔ پھر محرم کے مہینے کے اندر ایک خاص دن ہے جس کو عاشورے کا دن کہتے ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، ہر سال عرض کرتا ہوں۔ یہ ایسی تاریخ ہے جس میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بڑے اہم واقعات، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک اہم واقعے کی طرف یہود نے اشارہ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ محرم کی 10 تاریخ کو عاشورے کے دن یہود روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ تاریخ ایسی ہے جس تاریخ کو بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے ظلموں سے اور اس کے مظالم سے آزاد کیا اور فرعون اور اس کی فوج کو دریا میں غرق کیا۔ فرعون ہلاک ہوا اپنی فوج کے ساتھ، اور بنی اسرائیل
جو فرعون اور فرعون کی فوج کے ظلموں کے شکار رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ظلم سے نجات عطا فرمائی. ہم اس کے شکریہ کے اندر روزہ رکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنا تعلق تمہارا موسیٰ علیہ السلام سے ہے اس سے زیادہ تعلق تو میرا ہے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں. اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھا کرو. چنانچہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے پورے سال میں عاشورے کا روزہ فرض تھا، یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورے کے روزے کی فرضیت ختم کر دی گئی اور صرف مستحب اور ایک نفلی روزے کی حیثیت اس کی باقی رہ گئی. لیکن فضیلت آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو آدمی بھی عاشورے کے دن کا، محرم کی 10 تاریخ کے دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کہ 1 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں. آپ نے تھوڑی سی ترمیم یہ فرمائی اور صحابہ سے یہ کہا کہ اس میں ایک کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ خالی 1 دن کا روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ 1 روزے کو اور ملا لینا ہے. یا تو 9-10 کا رکھو یا 10-11 کا رکھو. 1 دن پہلے کا ملا لو روزہ 10 تاریخ کے ساتھ، یا 1 دن بعد کا ملا لو، تو 10-11 کا رکھ لو یا 9-10 کا رکھ لو، تاکہ یہود کی مشابہت ختم ہو جائے. یہود بھی روزہ رکھتے ہیں. ہمیں بہت بڑے سبق ملتا ہے اس سے کہ کوئی روزہ رکھنا گناہ کا کام نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، ایک بڑی عبادت ہے روزہ. لیکن آپ نے اس عبادت میں بھی غیر ایمان والوں کی مشابہت کو گوارا نہیں فرمایا. عبادت میں بھی غیر مسلموں کی عبادت کو اور ان کی مشابہت کو آپ نے گوارا نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ کچھ فرق پیدا کر لو. وہ 1 روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم 2 روزے رکھیں، 9-10 کا یا 10-11 کا، تاکہ فرق ہو جائے اور ان کی مشابہت نہ ہو. جب عبادت میں ان سے مشابہت سے اتنا پرہیز کیا گیا ہے تو دیگر تمام چیزوں میں یہود و نصارہ کے طور طریقے سے ہمیں کتنا بچنا چاہیے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے. قرآن کریم میں سخت اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. کبھی بھی یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت سمجھنا. بہرحال آپ نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھا کرو، اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن 9 تاریخ یا 10 تاریخ کا یا 10 تاریخ یا 11 تاریخ کا روزہ رکھو. یہ ایک عمل ہے عاشورے کے دن کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر ہے تو صرف اتنا سا ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال پر جو کھانے کی نعمتیں اللہ کی دی ہوئی استعمال کرتے ہیں اس کو ذرا فراخی کے ساتھ آپ استعمال کریں. من وسع علی نفسہ و اہلہ، کہ جو آدمی اپنے گھر والوں پر اور اپنی ذات پر عاشورے کے دن روزی کی اور کھانے کی وسعت کرتا ہے. آپ 1 قسم کا سالن بناتے ہو، اس دن 2 بنا لیے، 2 قسم کے. سادہ کھانا عام طور سے بناتے ہیں، اس دن ذرا کچھ تھوڑا سا اسپیشل بنا لیا آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے، ان کو اچھا کھلایا، اچھا پلایا. فرمایا جو آدمی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پورے سال وسعت رزق کا دروازہ کھول دیتے ہیں. 1 سال کی وسیع روزی اللہ اس کے لیے. روزہ رکھو، اپنے گھر والوں کو اچھا کھلاؤ. اس کے علاوہ میں نہیں کہنا چاہتا، اس کے علاوہ کوئی چیز ثابت نہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز ثابت نہیں. جتنی خرافات لایانی، جتنی ایسی چیزیں جس میں وقت اور جس میں اپنا مال اور اپنا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے، ایسی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ اس مہینے میں اس تاریخ کے اعمال ہیں اور یہ ہماری تاریخ ہے جس کا یاد رکھنا. اور اس تاریخ پر محرم سے جس کی ہماری ابتدا ہوتی ہے مہینے کی، اور ذی الحجہ پر جا کر ہمارا یہ سال ختم ہوتا ہے، ان مہینوں کے نام کا یاد رکھنا، اس کی تاریخ کا یاد رکھنا، تاکہ ہماری عبادتیں اپنے وقت پر صحیح طور سے ادا ہو سکیں. اور ان ایام کے اندر جو خاص فضیلتیں حدیث میں وارد ہوئی ہیں، ان فضیلتوں کو سامنے رکھ کر ان اعمال کو کرنا، یہ ہماری ایک دینی اور ہماری ایک اسلامی ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.